सकता है। वो किसी ने हीरा दिया किसी बंदे को, कहा जा सब्जी मंडी लेकर जा, उससे पूछना इसका क्या करेगा। वो लेकर गया, उसने कहा सब्जी मंडी में जनाब सब्जी वाले भाई ये हीरा है, रख ले, मुझे कुछ दे दे। उसने चंद तोरियां भिंडियां कद्दू करेले डाल के छापर में दिए, जा ले जा। उसने कहा तू हीरे का क्या करेगा, कब मेरे बच्चे खेलेंगे। वापस आया तो उस्ताद साहब ने कहा ये हीरा आप किसी हीरे वाले जोहरी के पास लेकर जा। अब वो लेकर गया तो दुकान से बाहर निकल कर उसने इस्तेकबाल किया, हीरे की चमक उसकी उंगलियों के जो है वो पोरों से नजर आ रही थी। अब उसने जब देखा हीरा तो वो जोहरी बाहर निकल आया, उसने हीरा देखा, बड़ा इस्तेकबाल किया और कहा हजरत जी आप सारी दुकान भी ले ले, मैं कीमत नहीं अदा कर सकता। तो ये हकीकत है कि बड़ी खुश नसीबी है कि इतने बड़े आलिम दिए, ये कोई खुशामद नहीं, हकीकत बात। मैं बड़ा पसंद करता हूँ, ये हजरत साहब भी जानते हैं मैं इनको बड़ा पसंद करता हूँ। ये हम बड़े मेहमान हमारे बैठे हैं, मुझे खुद दूर दराज बुलाते हैं महफिल में तकरीर के लिए, लेकिन मैं यकीन माने जब मैंने अपने घर में महफिल का सोचा तो मेरे ज़हन में कितने खुतबा है, कितने खुतबा है, लेकिन मैंने एक ही फैसला किया, मैंने कहा जे मैं रुपये दे के भी बाहरों गल वो ही सुननी हो तो फिर मैं कारी साहब को नहीं सुना। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब ये कुरान हदीस पढ़ते हैं और असल तालीम ही कुरान और हदीस की है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये कोई मेरी मुंह की बातें नहीं है, आप किसी भी कदरदान से पूछें कि अहले ईमान और अहले इल्म की क्या कदर है। कुरान ने इसको बड़ा बयान किया, कुरान कहते हैं हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ईमान वालों बताओ, मुझे लोगों बताओ, क्या इल्म वाले और जाहिल बराबर हो सकते हैं? कतई नहीं हो सकते। हालांकि मेरे अहले खाना ने बड़ी जिद की है कि आप भी मुझे हमें तकरीर सुनाएं, बाहर आप तकरीर करते हैं, घर में भी करें, तो मैंने कहा नहीं मैं तकरीर नहीं करूंगा, अब मैं बड़ा मुतमक्किन हो के हज़रत साहब की तकरीर को सुनूंगा। आपसे क्या उम्मीद रखूंगा? सुभान अल्लाह। जोहरी बने जोहरी, सब्जी वाले ना बने। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। कदर बड़ी चीज होती है, खुदा की कसम। मैं और ये हम एक फील्ड के हैं और मेरे ख्याल से इनकी जो है वो तकमील जो हुई है दरस निज़ामी की शायद मुझसे पहले हुई है, मुझसे ये सीनियर है, लेकिन मैं ये एक बात जरूर करूंगा कि जब ये सफर शुरू होता है तो बड़ा ये सख्त और नहायत ही शदीद सफर जो सफर है, कहां तक बंदे को जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, कितनी लाइब्रेरियां बंदे को तलाश करनी पड़ती हैं। मैं आपसे ये कह दूं, मेरी मस्जिद में ये चंद दिन पहले 3 से 4 दिन गुजरे हैं, गालिबन इतने दिन होंगे, जुम्मे का दिन था, यहाँ हफ्ता हो गया होगा, एक साहिब ने मुझे तोहफा दिया एक किताब, और उस किताब का दरअसल नाम है रिसाले रिजविया। इस वक्त मार्केट में इसकी कीमत 39,000 रुपया। देखो तुसी बोले नहीं, जे मैं ना मझ ले ली तो गां ले ली, तुसी उन्हां दी क्या बात है, जस कर दी थी। ये एक किताब है, एक किताब, उसकी मुख्तलिफ जिल्दें हैं, 39,000 रुपए इसकी कीमत है। तो मुझे किसी ने कॉल की, कहा हज़रत जी मैं आपको तोहफा देना चाहता हूं। मैं जी बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई तो वे कायनात ना सानू तोहफा देवे। वो मैं असल में बात आपको सही सुनाऊं, मैं इनके ना बैठक में बैठा हुआ था, हुजूर उसी रात की बात है, सुबह फजर के बाद मैंने इनकी अलमारियां देखी और किताबें देखी, मैं हैरान रह गया। बड़ी उम्दा किताबें, नहायत आला और अरफात इल्म से भरी किताबें हजरत साहब के पास मौजूद। बंदा ना चीज भी कुछ ऐसा नुस्खा रखता है, लेकिन दिल में शौक पैदा हुआ कि काश इस तरह की किताब मेरे पास भी होती, काश। यकीन माने मैंने फजर की नमाज पढ़ी है, पढ़ के मैं बाहर निकला हूं, मुझे कॉल आई, बंदे ने कहा मैं आपको तोहफा देना चाहता हूँ, कबूल करेंगे? मैंने कहा जी बताएं। अजी मैंने एक किताब नेट पे देखी, उसकी कीमत चल रही है आजकल, तो आप शफकत फरमाए तो ले लें। मैं आपा कड़ा पैसे देने ने, तो देना तोहफा दे दे। अब 39,000 रुपया कीमत है। अभी मेरी अलमारी में किताब पड़ी, आप देखेंगे तो हैरान हो जाए, और वो पढ़ना किसी माँ के लाल के पास की बात नहीं है। खाला जी का बड़ा नहीं पढ़ना, बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल। मैंने कई लोगों के सामने वो किताब रखी है कि भारत पढ़ के सुना है, आला हजरत की वो किताब है, जिसमें पहला जुमला अरबी में, दूसरा फारसी में, तीसरा उर्दू के अंदर, बड़ी मुश्किल है। और ये सफर बड़ा तवील सफर। मैं ये इतनी बात करूंगा अपनी छत पे खड़ा होकर कि अहले इल्म के करीब हो जाए, अहले इल्म से कुछ सीखें, और आपको अगर कुछ मिलना है तो ऐसे लोगों से मिल सकता है।
جو شب و روز محنت کرتے ہیں، لفظ تلاش کرتے ہیں، قرآن و حدیث پر تحقیقات کرتے ہیں، عقیدہ اور نظریہ اور عمل کی اصلاح ایسے لوگوں سے ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ آپ ابھی خطاب سنیں گے، بندے کو نہیں سننا چاہیے، بندے کی آواز کو نہیں سننا چاہیے، میں کہا کرتا ہوں وہ سننا چاہیے جو وہ بول رہا ہے، توجہ تو رہنی چاہیے جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو بڑی آپ نے توجہ سے سماعت کرنا ہے۔ میں بڑا مشکور ہوں، نہایت مشکور، دل کے تھا گرائیوں سے خوش آمدید ان کو کہتا ہوں۔ میرے دل کی راحت میری آنکھوں کا چین ہے یہ، اور میری سماعت کی راحت ہے یہ۔ مجاہد اہل سنت، ترجمان فکر رضا، پاسبان مسلک حق اہل سنت و جماعت، حضرت علامہ مولانا قاری عدنان حسن اتاری المدنی صاحب، آپ ممبر پہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرماتے ہیں۔ زوردار نعرہ ہونا چاہیے جا کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ دی دید ہے دارو دکھیاں دا، آپ دی دید ہے دارو دکھیاں دا، زخماں تے مرہم لاؤ ہاں، کائنات اچ سب تو نیویاں دے کدے گھر تشریف لے آؤ ہاں۔ آپ دی دید ہے دارو دکھیاں دا، زخماں تے مرہم لاؤ ہاں، کائنات اچ سب تو نیویاں دے کدے گھر تشریف لے آؤ ہاں۔ آپ دا ہجر تے پتھر بھی نہیں جردے، آپ دا ہجر تے پتھر بھی نہیں جردے، نہ سانو انج تڑپاؤ ہاں، میری اکھیاں نو نالین سمجھ کے کدے پیراں دے وچ پاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ میری اکھیاں نو نالین سمجھ کے کدے پیراں دے وچ پاؤ ہاں، اور اے تن میرا جے کنگھی ہووے
تے میں زلف ماہی دی واواں اے تن میرا جے کنگھی ہووے تے میں زلف ماہی دی واواں پوش میرے دی بن جائے جتی شالا یار دے پیری آواں پوش میرے دی بن جائے جتی شالا یار دے پیری آواں جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں غلام فریدا جے مل پوے سونا میں رو رو حال سناواں غلام فریدا جے مل پوے سونا میں رو رو حال سناواں۔ اللہ تبارک و تعالی جلا وعلا کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات غم گسارے جہاں سید انس و جاں سرور لالا رخاں نجر تاباں سرنشین مہوشاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث قیل و قال بوستان فصاحت کا جمال سیدہ آمنہ کے مہکتے لال احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی معزز محترم لائق ست تکریم محبی و محبوبی فی اللہ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد تصور شہزاد کیلانی زیدہ مجدہ آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کے والد گرامی انتہائی لائق صد تحسین حضرت مولانا قاری محمد اشرف کیلانی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر جتنے احباب تشریف فرما ہیں، دور و نزدیک سے سفر کر کے آپ لوگ آئے ہیں، آپ سب کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مختصر سی حاضری ہے، میرا گلا بھی بہت زیادہ متاثر تھا، لیکن میں صبح سے سوچ رہا تھا کہ قاری صاحب کو میں جواب کیسے دوں۔ ان کی محبتیں اتنی ہیں کہ میں خود اپنے آپ کو ان کی محبتوں کا مکروہ سمجھتا ہوں، تو میں نہیں جواب دے پایا۔ اور مجھے مسجد میں عشاء کے وقت ہمارے جو صالح بھائی ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ گلا آپ کا بڑا متاثر لگتا ہے، تو میں ان سے بھی عرض کر رہا تھا کہ آج اگر کچھ ہونا ہے نا، وہ جن کا ذکر کرنا ہے نا انہوں نے کچھ کروانا ہے، اپنے سے کچھ نہیں ہونا، تو مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ہو جائے گا۔ تو حضرات گرامی، آج ہم سب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور قریب قریب ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ ایسا ذکر ہے جس کو رب ذوالجلال کبھی رد نہیں فرماتا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ذکر مصطفیٰ ایسا ذکر ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنے خاص بندوں کے لیے خاص کیا ہوا ہے۔ اور یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ ذکر مصطفیٰ ایسا ذکر ہے کہ جس کو رب ذوالجلال نے جنتیوں کے لیے خاص کیا ہوا ہے۔ میں اس موقع پر برملا طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ذکر مصطفیٰ ایسا ذکر ہے کہ جس کے بغیر رب اپنا ذکر بھی قبول نہیں فرماتا، بلکہ حقیقت یہ ہے
کہ ذکر مصطفیٰ بالواسطہ نہیں بلکہ حقیقت میں ذکر خدا ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف کے اندر ایک حدیث قدسی نقل کی ہے، جس میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یقول اللہ تبارک و تعالی لی یا محمد قد جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی۔ فرمایا محبوب، میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا ہے، تیرے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا ہے۔ سونیا محبوبہ، جو بندہ تیرا ذکر کرے گا حقیقت میں وہ تیرے رب کا ذکر کر رہا ہوگا۔ اس کتاب کے محشی ہیں حضرت علامہ محمد علی البجاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے، کانا ذکر کا این ذکری۔ فرمایا محبوب، مطلب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ پیارے، ہم نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر ہی بنا دیا ہے۔ گویا کہ جو تیرا ذکر کر رہا ہوگا وہ حقیقت میں اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوگا۔ تو پھر یوں کہنا چاہیے نا کہ آج کی ہماری یہ بزم، ہماری یہ محفل، ہماری یہ جلسہ، یہ ایک ہی وقت میں یعنی بیک وقت یہ ذکر خدا بھی ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی ہے، یہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حق اہل سنت۔ اور حضرت خاتم الحفاظ جلال الملت والدین امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر در منصور کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے ایک حدیث قدسی لائے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جو کلام تو اللہ کا ہوتا ہے لیکن مصطفیٰ کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ یہ قرآن نہیں ہوتا اللہ کا کلام ہی ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یقول اللہ تبارک و تعالی لی یا محمد من ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنت نصیب۔ سبحان اللہ کہیں نا، سبحان اللہ۔ حدیث سن کے سبحان اللہ کہنا چاہیے، سبحان اللہ۔ بلکہ اس کو اپنی عادات میں شامل کر لینا چاہیے۔ میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی بات پہ وجد آنے کا بھی معاملہ ہو نا جی قاری صاحب، کسی بات پہ وجد کرنا ہو تو مجھے بتائیں نا، قرآن کے بعد رسول اللہ کے فرمان سے بڑھ کر کس کا کلام ایسا ہے جس پر وجد کیا جا سکے؟ کیونکہ جتنا بھی کلام پڑھا جائے وہ کسی بندے کا کلام ہوگا، کسی عالم کا کلام ہوگا، کسی مفتی کا کلام ہوگا، کسی صوفی کا کلام ہوگا، کسی ولی کا کلام ہوگا، کسی صحابی کا کلام ہوگا۔ ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے، ان کی شان بہت بڑی ہے، لیکن آمینہ کے لال کی شان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں یہ حدیث ایک مرتبہ دوبارہ پڑھوں، سبحان اللہ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں، ہمارے اہل سنت و جماعت کے جو نظریات ہیں یہ قرآن و حدیث کے مضبوط دلائل پر کھڑے ہیں، مضبوط دلیلوں پر قائم ہیں۔ میلاد النبی کا جلسہ ہو، ہم دلائل میں قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں۔ معراج النبی کی بات ہو، ہم دلائل میں قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا مسئلہ ہو،
ہمارے دلائل قرآن و حدیث پر مبنی ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور و بشر ہونے کا معاملہ ہو، ہمارے دلائل قرآن و حدیث پر مبنی ہوتے ہیں. آقا کونین کی بارگاہ میں ندائے یا رسول اللہ کا مسئلہ ہو، ہمارے دلائل قرآن و حدیث سے ہوتے ہیں. اور آج ذکر مصطفیٰ ہے تو ذکر مصطفیٰ میں بھی آپ کو قرآن اور حدیث ہی سنا کر جائیں گے. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. اس لیے میں یہ حدیث آپ کو دوبارہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ سن کر ہمارا ایمان تازہ ہو جائے. حوالہ میں عرض کر چکا ہوں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تبارک و تعالی لی یا محمد من ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنت نصیب. فرمایا محبوب، جو بندہ میرا ذکر کرے، اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتا رہے، میرا ذکر کرے، میرے ساتھ پھر تیرا نہ کرے. کو نہیں سمجھے آپ لوگ؟ میرا ذکر کرے، اللہ 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 کی صدائیں بلند کرتا رہے، اللہ اللہ کے نام کی مالا جپتا رہے، اسم اعظم کے وظیفے کرتا رہے، وہ تسبیح پکڑ کر اللہ اللہ کہہ کر دانے پھیرتا رہے، اپنے دل پر اللہ ہو کی ضربیں مارتا رہے، لیکن محبوب میرا ذکر تو کرے، میرے ساتھ وہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند نہ کرے. فرمایا ہم نے اس کے مقدر میں جنت کا کوئی حصہ رکھا ہی نہیں ہے. ہم نے اس کے مقدر میں جنت کا کوئی حصہ رکھا ہی نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ذکر مصطفیٰ ان کو دیا گیا جو جنتی بنائے گئے ہیں. شاید آپ نے اس جملے کا لطف نہیں لیا، آپ نے اس کا لطف نہیں اٹھایا. کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ ذکر مصطفیٰ کے لیے بیٹھے ہیں نا. تو ذکر مصطفیٰ ان کو دیا گیا جو جنتی بنائے گئے ہیں. ابھی آپ نے حدیث سنی ہے، سرکار فرماتے ہیں مجھ سے میرا رب کہتا ہے بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ نہ کرے، فرمایا اس کے مقدر میں جنت کا کوئی حصہ رکھا ہی نہیں. معلوم ہوا نا کہ ذکر مصطفیٰ ان کو دیا گیا جو جنتی بنائے گئے ہیں. اور ذکر مصطفیٰ، اللہ اکبر، یہ ایسا ذکر ہے کہ ذکر مصطفیٰ کرنے والا بندہ فرشی و عرشی بنا دیا جاتا ہے. ذکر مصطفیٰ کرنے والا بندہ دنیا و بندہ دین بنا دیا جاتا ہے. ذکر مصطفیٰ کرنے والا بندہ گناہگار ہو، رب اس ذکر کی برکت سے اس کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا کرتا ہے. ذکر مصطفیٰ ایسا ذکر ہے جو بندے کا ٹوٹا ہوا رشتہ رب کے ساتھ پھر سے ملا دیتا ہے. اور ذکر مصطفیٰ ایسا ذکر ہے جو بندے کے سوئے ہوئے مقدر کو پھر سے جگا دیتا ہے. اور ذکر مصطفیٰ ایسا ذکر ہے جو بندے کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کر دیا کرتا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق جاریت، حیدری، یا علی، علماء حق اہل سنت، زندہ باد، مسلک حق اہل سنت، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. ذکر مصطفیٰ ایسا ذکر ہے جو بندے کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کر دیتا ہے.
خطبے کے اندر جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بس ایسے ہی بلند کر دیا ہے، محبوب آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کیا ہے، سبحان اللہ، آپ کی محبت میں بلند کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ہم نے آقا کونین سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے؟ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہی سوال مجھ سے پہلے جبریل بھی کر چکا ہے۔ فرمایا آتانی جبرائیل علیہ السلام فقال یقول ان اللہ تبارک و تعالی یقول اتدری کیف رفعت ذکرک قلت اللہ اعلم قال اذا ذکرت ذکرت معی۔ فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، مجھ سے آگے کہتے ہیں آقا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے رب نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے، آپ کے رب نے آپ کے ذکر کو کیسی رفعت عطا کی ہے، آپ کے رب نے آپ کے ذکر کو کیسا مرتبہ عطا کیا ہے، کتنی بلندیاں عطا فرمائی ہے۔ آقا کونین فرماتے ہیں میں نے کہا وہ رب ہے، وہ خود جانتا ہے اس نے میرے ذکر کو کیسے اور کتنا 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 بلند کیا ہے۔ تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب کہتا ہے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے، اتنی شانیں عطا کی ہیں، اتنی بلندیاں عطا کی ہیں۔ اذا ذکرت ذکرت معی، پیارے محبوب جہاں جہاں مجھ خدا کا ذکر ہوگا وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوگا، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا پیارے میرے ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا۔ رفعت ہے ان کے ذکر کی عالم میں 400، سبحان اللہ، رفعت ہے ان کے ذکر کی عالم میں 400، ہر شعبہ حیات میں امکان نات ہے۔ دنیا کے کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا بندہ، کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا بندہ، وہ چاہے مزدوری کرتے ہے، چاہے وہ دیہڑی لگاتے ہے، چاہے وہ جانوروں کو چارہ ڈالتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، وہ ٹیچر ہے، دنیا کے کسی شعبے میں کام کر رہا ہے، ہر شعبے میں دیکھے مصطفیٰ کے ذکر کی جھلک ہر جگہ پہ نظر آئے گی۔ رفعت ہے ان کے ذکر کی عالم میں 400۔ اے شعر میرا اپنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رفعت ہے ان کے ذکر کی عالم میں 400، ہر شعبہ حیات میں امکان نات ہے۔ تھوڑا جو اور بھی نہ سناؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمد ابتدا ہے تو والناس انتہا، قرآن سارا دیکھیے سامان نات ہے، اس میں سمائی رہتی ہے نعتیں حضور کی، اس میں سمائی رہتی ہے نعتیں حضور کی، دل میرا صرف دل نہیں جزدان نعت ہے، اس میں سمائی رہتی ہے نعتیں حضور کی، دل میرا صرف دل نہیں جزدان نعت ہے۔ مدح نبی جو کرتا ہوں فیضان نعت ہے، مجھ بے خنر پہ کیسا یہ احسان نعت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آقا کونین فرماتے جبریل آئے، مجھ سے انہوں نے پوچھا، پھر کہنے لگے آپ کا رب کہتا ہے کہ آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے کہ
کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا. اور میں ایک حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ویسے تو امام فخر الدین رازی نے اس حدیث پاک کو تفسیر کبیر کے اندر اسی آیت کے تحت لکھا ہے، لیکن میں ایک اور حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. امام المتکلمین، مفتی ابن مفتی، عالم ابن عالم، حضرت امام نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ. یہ ہمارے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے والد گرامی ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے سورہ علم نشرہ کی تفسیر لکھی ہے. چھوٹی سی سورت ہے، اس کی تفسیر لکھی ہے اور ایک موٹی جلد ہے. میں جب پڑھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے اس بندے کو کتنا نوازا ہے. اس نے ایک سورت کی تفسیر لکھی ہے، پوری کتاب بن گئی ہے. پورے قرآن کی تفسیر لکھتا تو کیا عالم ہوتا. اس کتاب کا نام ہے الکلام الاوضح فی تفسیر سورت علم نشرہ. سبحان اللہ. یہ جو کتاب ہے اتنی بابرکت ہے، اتنی بابرکت ہے کہ جگہ جگہ پہ جہاں مولانا نقی علی خان کا علم ٹھاٹھے مارتا دکھائی دیتا ہے، وہاں عشق و ادب بھی اپنی ہی موجیں مارتا دکھائی دیتا ہے. کتاب شروع کی ہے نا، جس طرح ابھی میں نے خطبہ دیا ہے، پہلے خطبہ پڑھا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کی ہے، پھر رسول اللہ پر درود پاک پڑھا ہے، پھر اس کے بعد میں نے اپنے آقا کا نام لینے سے پہلے کچھ ٹوٹے پھوٹے تھوڑے سے الفاظ میں القابات بیان کی. تاجدار کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، غم گسار جہاں، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نجر تاباں، سر نشین مہوشاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث کیل و کال، بوستان فصاحت کا جمال، سیدہ آمینہ کے مہکتے لال. یہ اور بھی ہے. تو آپ نے جب اس کتاب کے خطبے کے بعد سرکار دو عالم کا نام لکھنا تھا، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نام لکھنے سے پہلے القابات لکھے ہیں. القابات لکھنے لگے عربی میں، فارسی میں، اردو میں، ہندی میں، لکھنوی میں، سنسکرت میں، کتنی زبانوں میں القابات لکھے ہیں. لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، ایک صفحہ بھر گیا، لکھتے جا رہے ہیں، دوسرا بھر گیا، لکھتے جا رہے ہیں، تیسرا صفحہ بھر گیا، القابات لکھتے جا رہے ہیں، چوتھا صفحہ بھر گیا، القابات جاری ہیں، پانچواں صفحہ بھر گیا، القابات جاری ہیں، چھٹا صفحہ بھر گیا، القابات جاری ہیں، ساتواں صفحہ بھر گیا. یہ 7 صفحے ہیں، 800 سے زیادہ القابات ابھی لکھے ہیں. نام پاک ابھی نہیں لکھا، اس پر مچل جاتے ہیں، جھوم جاتے ہیں. جھوم کر کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں بس کر. کہتے ہیں بس کر. درد آمبان کے مضمون نمانت اس، مضمون نمانت اس، 100 سال می نوا سخن از زلف یار گفت. یار زلف یار دی تو سمجھ آئی دے نا. کہتے ہیں یہ تو میں نے اپنے آقا کے نام سے پہلے ابھی القابات لکھنے شروع کیے ہیں. رب کعبہ کی قسم، نقی علی کو 100 سال عمر ملے اور نقی علی 100 سال نام نہیں، جسم نہیں، ذات نہیں، اوصاف نہیں، صرف اپنے آقا کی زلفوں کی باتیں خط کرتا رہے. 100 سال مک جائے، میرے آقا کی زلفوں کی تعریف کبھی پوری نہیں ہو سکتی. نعرہ تکبیر، زور لا کے بولو نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق.
सुन्नत। सद साल मी नवा सुखन अज जुल्फे यार गुफ्त। कहते हैं 100 साल में अपने आका की सिर्फ जुल्फों की तारीफ करता रहूं। कभी मैंने सोचता हूं कि रब कुरान में कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, महबूब वो शबे दजूर की मानिद तेरी जुल्फें जब रुखसारों पे छा जाती हैं, उन जुल्फों की कसम मैं कहता हूं कि ये जो बंदा कहता है कि मैं 100 साल अपने आका की जुल्फों को बयान करता रहूं, इसका मतलब ये है कि कुरान करीम की एक सूरत की एक आयत वल्लैलि इज़ा सजा, अगर उसकी तफसीर शुरू हो जाए 100 साल खत्म हो जाए, इस एक आयत की तफसीर ही पूरी नहीं होती। ये मेरे आका की जुल्फों की बात है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इनकी किताब से हवाला दे रहा हूँ। मैं किताब का नाम बोल चुका हूँ, अल कलामुल औदाह फी तफसीर सूरत अलम नशरह। इसी आयत के तहत वरफ़अना लका ज़िक्रक जो है हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत लाए हैं। वैसे इस रवायत को हमारे इमाम आला हजरत ने फतावा रिज़विया की जिल्द नंबर 30 के अंदर सफ़ा नंबर 153 पर भी नकल किया है। तो हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने एक मर्तबा अपने रब से अर्ज की, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझसे पहले कितने अंबिया भेजे, उनको इज्जतें अता की, उनको अजमतें बख्शी, उनके सरों पे ताजे रिसालत और ताजे नबूवत सजाया है। मौला उनमें से कोई वो है जिसके बारे में तू कहता है कि ये मेरा खलील है, कोई वो है जिसके बारे में तू कहता है कि ये मेरा कलीम है, तूने उसके साथ कलाम करके उसको नवाज दिया है। मौला तूने दाऊद के लिए पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया है। मौला तूने ईसा को ये अजमत अता की है कि उसकी ठोकरों से मुर्दे जिंदा होते रहे हैं, उसके हाथों मादरजात अंधे वो बीना होते रहे हैं, उसके हाथों कोढ़ के मरीज शिफा याब होते रहे हैं। मौला सबको अजमतें बख्शी हैं। मुझे कहते हो कि तू मेरा महबूब है, कभी ये भी तो बताओ मेरे लिए क्या किया है, मेरे लिए क्या किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, प्यारे महबूब, सोने महबूब, ऐ मेरे प्यारे, तुम्हारी बात ठीक है, हमने इनको बड़ी अजमतें दी हैं, इनको बड़ा नवाजा है। खलील भी मेरा ही है, कलीम भी मेरा ही है, दाऊद भी मेरा ही है, सुलेमान के लिए हवाओं को मुसख्खर किया वो भी मेरा ही है, इज्जतें उसको मैंने ही अता की हैं। ईसा मुर्दे जिंदा करता रहा, मेरी दी हुई ताकत से ही करता रहा, मादरजात अंधों को बीना करता रहा, मेरे हुक्म से ही करता रहा, कोढ़ के मरीजों को शिफा मिलती रही है, मैं ही देता रहा हूँ। इन सब को बनाया भी मैंने है, तख्लीक भी मैंने किया है, भेजा भी मैंने है। नबूवत और रिसालत के ताज इनके सरों पर मैंने ही सजाए हैं, इनको अजमतें मैंने ही बख्शी हैं, इनकी शानें मैंने ही बुलंद की हैं। महबूब सारा कुछ किया है, लेकिन प्यारे तू देखना, तू तो मेरा प्यारा है, तू तो मेरा महबूब है, तू तो मेरा सोना है। इनको बड़ी शानें दी है, लेकिन तुझे एक चीज अता की है जो इनकी सारी शानों से अफजल है, आला है, अरफा है। मौला वो चीज कौन सी है? फरमाया प्यारे सुन, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई, सोनिया इनको बड़ी शानें दी है, लेकिन तेरी शान ये है कि जहां जहां मुझ रब्बुल आलमीन का जिक्र होगा वहां तेरी रहमतुल लिल आलमीन का जिक्र होगा। तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे। मेरे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे, और अल्लाह अल्लाह किए जाने से
अल्लाह न मिलेगा, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिलेगा। ये जो अल्लाह वाले हैं अल्लाह से मिला देते हैं। नाराए रिसालत। اور یہ جو حدیث پاک ہے اس کا پھر معنی بیان کیا، اذا ذکرت ذکرت معی جو ہے اس کا معنی بیان کیا، بڑا خوبصورت، ایمان کو تازہ کر دینے والا۔ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے گویا جعلت تمام الایمانی بذکری معاکا، تسی بول دے نہیں ہے، فرمایا جعلت تمام الایمانی بذکری معاکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے اس کا ایمان مکمل ہو جائے، اس کا ایمان کامل ہو جائے، اس کا ایمان اکمل ہو جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے، ایمان مکمل کرنا تو ضروری یہ ہے بذکری ماں کا، محبوبہ ایمان مکمل اس کا ہوگا جو اپنے رب کے ذکر کے ساتھ میرے محبوب کا ذکر کرے گا، اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے گا نا کہ ذکر مصطفیٰ کہاں نہیں ہے؟ ذکر مصطفیٰ اذانوں میں ہے، ذکر مصطفیٰ نمازوں میں ہے، ذکر مصطفیٰ عبادت میں ہے، ذکر مصطفیٰ ریاضت میں ہے، ذکر مصطفیٰ شریعت میں ہے، ذکر مصطفیٰ طریقت میں ہے، ذکر مصطفیٰ معرفت میں ہے، ذکر مصطفیٰ حقیقت میں ہے، ذکر مصطفیٰ قرآن عظیم میں ہے، ذکر مصطفیٰ تورات کے اوراق میں ہے، ذکر مصطفیٰ زبور کے صفحات میں ہے، ذکر مصطفیٰ انجیل کے سپاروں میں ہے، ذکر مصطفیٰ جنت کی بہاروں میں ہے، ذکر مصطفیٰ دنیا کے نظاروں میں ہے، ذکر مصطفیٰ آسمان کی بلندیوں میں ہے، ذکر مصطفیٰ زمین کی پستیوں میں ہے، ذکر مصطفیٰ مشرق میں بھی ہے، ذکر مصطفیٰ مغرب میں بھی ہے، ذکر مصطفیٰ شمال و جنوب میں ہے، ذکر مصطفیٰ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ہے، ذکر مصطفیٰ سمندر کی طغیانی میں ہے، ذکر مصطفیٰ دریا کی روانی میں ہے، ذکر مصطفیٰ موجوں کی طغیانی میں ہے، ذکر مصطفیٰ پرندوں کے چہچہانے میں ہے، ذکر مصطفیٰ ہواؤں کی سرسراہٹ میں ہے، ذکر مصطفیٰ کہاں نہیں ہے؟ ذکر مصطفیٰ کائنات کے ذرے ذرے میں ہے۔ پھر میرا امام کہتا ہے بریلی کا تاجدار جھوم جاتا ہے، قلم اٹھاتا ہے، وجد کرتا ہے، لکھتا کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا 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 لَكَ ذِكْرَكَ لَكَ ذِكْرَكَ لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹ گئے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، ان کو کیا خبر، ان کو کیا خبر، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ وہ بھی مدثر بھائی پڑھ رہے تھے، پیر نصیر شاہ صاحب جو ہیں ان کی تضمین تھی صاحب، وہ کہتے ہیں ان کی اوقات ہی کیا ہے یہ جو کدھر ہے مدثر بھائی، وہ کیسے ہے جی؟ ان کی اوقات ہی کیا ہے یہ کتنا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ کتنا، ذرا سوچے نا کہ جس کے ذکر کو رب بلند کرتا ہے اس کے ذکر کی رفعت کو کون جان سکتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت تشبیہ دی ہے، کہتے ہیں فرش والے، یہ ہم ہیں فرش والے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا
عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. محبوب یہ آپ کی عظمت کو کیا جانیں گے, آپ سے آپ کے قدموں سے لگ کے اڑنے والی مٹی کا حال یہ ہے کہ عرش اعظم پہ پھر رہی ہے. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. بھائی نظروں پہ تو کوئی تب جائے نا جب وہ قدموں سے نظر ہٹا پائے. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سرکار کو دیکھا, آپ ڈاچی پہ سوار ہیں, رش بہت زیادہ ہے, دیوانے چاروں طرف سے جرمٹ کیے ہوئے ہیں. کہتے ہیں میں نے بڑا اوپر ہو کے دیکھنے کی کوشش کی, اور جسے کہتے ہیں پپا پار کھلو کھلو کے دیکھنے کی کوشش کی, لیکن کچھ نظر نہ آیا. کہتے ہیں پھر مجھے نظر کیا آیا, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے انگوٹھے کا ناخن نظر آیا. قدم مبارک کے انگوٹھے کا ناخن نظر آیا. کہتی ہیں مجھے آج تک یاد ہے. اس کا حسن کیا تھا, اس کا منظر کیا تھا, وہ دیکھ کر سینے کے اندر جو ٹھنڈ پڑی تھی اس کی کیفیات آج بھی محسوس ہوتی ہیں. اس کی کیفیات آج بھی کہتی ہیں محسوس ہوتی ہیں. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. بھئی آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو ابھی مدینہ شریف ہے یہ عاشقوں کے دلوں کی دھڑکن ہے. وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ عبادت کا رخ تو کعبہ ہے مگر, عبادت کا رخ تو کعبہ ہے مگر محبت کا رخ مدینہ ہے. یہ مدینہ پہلے کیا تھا جی, یثرب کہتے ہیں بیماریوں کے گھر کو, جہاں کبھی بیماریاں ختم ہی نہ ہو اسے یثرب کہتے ہیں. جب ہجرت ہوئی نا حضرت بلال حبشی روتے تھے, یہ بیمار ہو گئے تھے مدینے آ کر, بڑی ڈاڈی بیماری لگی, مکے کو یاد کر کر کے روتے تھے. ایک مرتبہ بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مکہ یاد آتا ہے, یہاں آ کے تو بیمار ہو گئے ہیں. فرمایا بلال پریشان کیوں ہوتے ہو, آج تم بیماری سہ لو, میرے رب نے اس یثرب کو تابہ بنا دیا ہے, اس کو رب نے مدینہ بنا دیا ہے, اور آج اس مدینے کی خاک بھی عاشقوں کے ہر درد کی شفا بن جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں یہ کیوں بنی ہے, یہ میرے محبوب کے قدموں کی برکت سے بنی ہوئی ہے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. سونیا تیرے قدموں سے لگنے والی مٹی جو ہے ان کا حال یہ ہے, تو تیری عظمتوں کا حال کیا ہوگا. ہمارے امام کہتے ہیں ذرے جڑ کر تیری بیزاروں سے, بیزار کہتے ہیں نالین پاک جو جوتے جو ہیں ان کے نیچے جو ذرے آتے ہیں, پھر جب قدم اٹھتا ہے جھڑ جاتے ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ ذرے جڑ کر تیری بیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سرداروں کے, تاجے سر بنتے ہیں سرداروں کے. وہ ایسا دربار ہے, ایسا دربار درر بار ہے کہ دنیا کا شہنشاہ جس کو ساری دنیا پہ سلطنت مل جائے وہ بھی وہاں جا کے یوں جھک جاتا ہے. حضرت عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ مجاہد ختم نبوت, یہ جنہوں نے ان کو دیکھا ہے یا جنہوں نے ان کی تصویر دیکھی ہے نا, یہ یوں وہ کلے والا امامہ باندھتے تھے, پگ ایسے شملہ نیچے بھی ہوتا تو اوپر بھی. دیکھو نا میں اس تو کیسے کسی نے دیکھے بھی ہو. یہ گئے نا مدینہ پاک تو ہر عاشق کا اپنا انداز ہوتا ہے جی, اپنی اپنی محبت ہوتی ہے, اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے. وہاں کوئی سر کے بل جا رہا ہے, کوئی کیسے جا رہا ہے, کوئی کیسے جا رہا ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ذرا ان سے کوئی پوچھے نا, اگر اللہ توفیق دے یا اللہ موقع دے تو 70,000 فرشتے روزانہ سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں, اپنے پروں کو روزہ انور سے مس کر کے برکتیں حاصل کرتے ہیں.
اور فرمایا کہ جو ایک بار آتا ہے دوسری بار اسے آنے کی باری نہیں ملتی، دوسری بار آنے کا موقع نہیں ملتا۔ لیکن ہمارے امام اعلیٰ حضرت نے جب یہ روایت پڑھی نا، یہ حدیث پاک پڑھی، اس کو بھی نقشے کے اندر کھینچ کے رکھ دیا، کھینچ کے رکھ دیا، اور کہتے ہیں کہ وہ تو معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار معصوموں کو ہے عمر میں ایک بار یہ دوسرے بار کا مطلب ہے اجازت، ایک بار اجازت۔ معصوم اللہ کے فرشتے معصوم ہیں جن سے گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، فرمایا معصوموں کو ہے عمر میں ایک بار آسی پڑے رہے، آسی پڑے رہے، یہ صلاح عمر بھر کی ہے۔ اور فرمایا اللہ کے بندے اپنے مقدرات ناز کرو نا، رب دے معصوم فرشتے ساری زندگی صرف ایک بار اوندا موقع ملتا ہے، دوبارہ اوندا موقع نہیں ملتا۔ او غلامہ تیری قسمت کتنی چنگی ہے، تو ساری زندگی سونے دے در تے گزار دے، تینوں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ حضرت عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ جب گئے نا تو ان سے کسی نے کہا کہ اے شملہ تے تھلے کرو ذرا، شملہ تھلے کرو نا ذرا، ان تے تسی آندے ہو سی بڑے بہادر ایڈا شملہ لے کے آ گئے ہو۔ فرمایا چلیا تینوں کی پتا ہوئے، تینوں کی پتا ہوئے، جدو محبوب دے در تے عبدالستار دا سر چکے دا شملہ بھی چک جائے۔ اے شملے انہاں نہیں عطا کیتے ہیں۔ ہمارے امام گئے نا جب یہ سلسلہ چل پڑا تو میں اعلیٰ حضرت کی بھی ایک بات سناتا جاؤں۔ رو رہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں نکل رہی رونے کی، آنسو نکل رہے، آواز نہیں نکل رہی۔ اور کسی نے پوچھا کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ ہند میں جب ہوتے ہیں، یاد مدینہ میں روتے ہیں، سسکیاں بچ جاتی ہیں، سسکیاں بند جاتی ہیں، آہیں سنائی دیتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی ماں کا لاڈلا پتر اس سے بچھڑ گیا ہو۔ آپ یوں یاد مدینہ میں روتے ہیں، لیکن جب مدینے آتے ہیں یہاں پہ بھی روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، لیکن آہیں نہیں آتی، آہیں سنائی نہیں دیتی، آہیں سنائی نہیں دیتی، آنسو نکلتے ہیں، آواز نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مدینہ شریف کے کتے ہیں یہ سو رہے ہیں، ورنہ کیا یاد نہیں نالا و افغاں ہم سانو اچھی رونا بھی ہوندہ ہے، لیکن اس لیے یہاں آ کے نہیں روتے کہ محبوب کی گلی کے کتوں کے آرام میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ وہ امام محمد رضا، وہ امام محمد رضا کہ جس نے مسجد نبوی کے سیر میں بیٹھ کر جاگتی آنکھوں سے اپنے محبوب کا دیدار کیا ہے، جس نے مسجد نبوی کے سیر میں بیٹھ کر سرکار دو عالم کے دستے عطا سے روٹی کا ٹکڑا لے کے کھایا ہے، وہ امام محمد رضا کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول پالے میری سرکاروں کے، ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے، تاجے سر بنتے ہیں سرداروں کے۔ میں آخری بات کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ نے ابھی سنا کہ ذکر مصطفیٰ کا حال کیا ہے۔ اب میرا دل ہے کہ میں یہ بھی آپ کو سناتا جاؤں کہ جس جگہ پہ یہ ذکر ہوتا ہے اس جگہ کا عالم کیا ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور اس ذکر میں آنے والوں، ذکر کرنے والوں، ذکر سننے والوں کا مقام کیا ہے، رب ان کو کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یقعد قوم یذکرون
यज़कुरून अल्लाह इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा व नज़लत अलैहिमुस सकीना व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदह। आपको अभी मैंने पीछे 2-3 हदीसें सुनाई हैं कि महबूब का जिक्र हकीकत में रब का ही जिक्र है। जो बंदा अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है ना, वो अल्लाह का ही कर रहा होता है, लेकिन जो बंदा अल्लाह के महबूब का जिक्र कर रहा होता है वो एक ही वक्त में 2 हस्तियों का जिक्र कर रहा होता है। तो फरमाया जब कोई कौम जिक्र की महफिल सजा के बैठ जाती है, कुछ लोग जिक्र करने लग जाते हैं, कुछ सुनने लग जाते हैं, अल्लाह उनको 4 इनामात अता फरमाता है। कितने जी? 4 इनामात अता फरमाता है। पहला इनाम क्या? फरमाया खफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरमाया रब के मासूम नूरी फरिश्ते उस जगह को अपने परों से ढांप लेते हैं, अपने परों से ढांप लेते हैं, या भी कहते हैं परां दे नाल कज लेंदे, अपने परों में ले लेते। खफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा, उनके सरों पर रब की रहमत साया फिगन हो जाती है। आज तुम सोच रहे होगे हमारे सरों के ऊपर तो, हमारे सरों के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, नीला आसमान है। आप सोच सकते हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन महबूब आका फरमाते हैं ये आज तुम जिक्र की महफिल में जो बैठे हो, तुम्हारे सरों से लेकर आसमान तक ये फजा खाली नहीं है, बल्कि रब की रहमत की चादर तन चुकी है, साया फिगन हो चुकी है। ये दूसरा इनाम है। और फिर तीसरा इनाम क्या है? फरमाया व नज़लत अलैहिमुस सकीना, फरमाया जिक्र की महफिल में आने वाले, जिक्र की महफिल में बैठने वाले, जिक्र की महफिल में जिक्र करने वाले, जिक्र सुनने वाले, हर बंदे के दिल पर सुकून उतरता है, इत्मीनान उतरता है, सकीना नाज़िल होता रहता है। अल्लाह दिलों को सुकून अता कर देता है, इत्मीनान हासिल हो जाता है, दिल रूहानी कैफियत के अंदर खो जाते हैं। और जिनको रब ये कैफियत बढ़ा के देता है उनकी आंखें भी बह पड़ती हैं। फरमाया कि जब कोई बंदा जिक्र की महफिल में बैठ जाता है, उसके दिल पर अल्लाह तबारक व तआला सुकून नाजिल करता है, सुकून नाजिल करता है। ये तीसरा इनाम है। और चौथा इनाम जो है, एक मुसलमान के लिए इससे बड़ा इनाम कोई नहीं हो सकता। फरमाया वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, फरमाया तुम जमीन की गोद में बैठकर, तुम जमीन पर बैठकर, टूटी हुई चटाइयों पे बैठकर, दरियों पे बैठकर, खाली जमीन पे बैठकर जिक्र कर रहे होते हो। इधर तुम जमीन की गोद में बैठ के जिक्र करते हो और अब अपनी बारगाह के हाजरीन में तुम्हारा जिक्र शुरू कर देता है। और उसकी बारगाह के जो सामईन और हाजरीन है ना, वो आला वर्फा है। फरमाया तुम अपने जैसों में बैठ के जिक्र करते हो, सुनते हो, लेकिन वो रब के अपनी बारगाह के हाजरीन में तुम्हारा जिक्र करना शुरू कर देते। यानी कि तुम जमीन की गोद में बैठे हो तो जिक्र करने वाला बंदा वो जमीन की गोद में नहीं, अपने रब की रहमत की आगोश में बैठने वाला होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये तौफीक अता फरमाई कि हमने ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़म सजाई है, जो इसमें हाज़िरी की तौफीक मिली है। और मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना मैं समझता हूँ कि अब ज़रूरी हो गया है। शुरू में मुझे भी यही था कि मुझसे आज तकरीर कोई नहीं होती और मैंने 10-15 मिनट करके बस बैठ जाना है, मेरा गला ही नहीं चलना आगे। मुझे फिर एक बात याद आती है, हमारे
استاد محترم ہیں قبلہ مفتی اسلام حضرت مفتی انصر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سے باقاعدہ تو نہیں پڑھا لیکن شرف تلمذ حاصل ہے، بڑی عقیدت اور بڑی محبت بھی ہے، وہ بھی بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرا داتا صاحب عرس پہ بیان تھا، تو کہتے ہیں میرے گلے کا حال جو ہے یہ بڑا برا ہوا تھا، بڑا متاثر تھا گلا۔ کہتے ہیں میں جب داتا صاحب والی مسجد کے کمرے میں داخل ہوا نا، لاہور کے بہت بڑے خطیب وہاں بیان کر رہے تھے اور ان کا کوئی حال نہیں تھا، کوئی حال نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے جب ان کا حال دیکھا نا تو میں واپس آگے داتا حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا حضور جے تے ساڈے کو تقریر کروانی جے تے کروا لو، جے ساڈا اے حال کرنا جے جو اندر ہوندا ہے پہ سانوں ہونی دس دے اسی واپس ٹر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر میں نے تقریر کی اور اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پھر داتا صاحب کی عطاؤں کی بارشیں ہوتی دیکھی۔ تو میں بھی اب جب گھر سے آیا تھا نا تو میں نے اپنے مرشد گرامی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا تھا کہ حضور آپ کا مہینہ ہے، آپ کے نانا جان کا ذکر کرنا ہے، آپ کی مدد سے کرنا ہے۔ آپ کو اللہ نے عطائیں اتنی دی تھی کہ آپ 70,000 کے مجمع سے بغیر کسی سپیکر کے خطاب کرتے تھے، سب کو آواز جاتی تھی۔ آج اس آواز کا صدقہ مجھ فقیر کو بھی عطا فرما دے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ صدقہ ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے آنے مصطفیٰ جان رحمت
सारे अहबाब बैठ से सही रखिएगा, कोशिश कीजिएगा नज़्म व ज़ब्त गुज़र सही रखिएगा, डिसिप्लिन सही रखिएगा। लंगर इंशाल्लाह सारे अहबाब को मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। मालिक व मौला, हमारे वालिदैन की और प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। या इलाही, जहाँ पर हमने तिलावत की, नात ख़वानी की, तेरा और तेरे महबूब का ज़िक्र किया, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अहले खाना ने जो कुछ एहतमाम किया, जितने इंतज़ामात किए, मालिक व मौला, इन सब को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मालिक व मौला, इन तमाम इंतज़ामात, ज़िक्र व अज़कार के सदक़े में हमें अपनी शयान शान इसका अजर अता फरमा। इसके अजर को तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफ़तन नजरानतन पेश करते हैं। मालिक व मौला, कबूल फरमा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल तमाम अंबियाए कराम, हुज़ूर के वालिदैन करीमैन, अज़वाज मुतहहारात, औलाद, अहले बैत, सहाबाए कराम, सहाबियात, ताबईन, तबा ताबईन, शुहदाए कराम, औलिया इज़्ज़ाम, बुज़ुर्गान दीन, गौस, कुतुब, अब्दाल, जमी उलमाए कराम, सब की बारगाह में दर्जा बदर्जा पेश करते हैं, कबूल फरमा। मालिक व मौला, बिलखुसूस हुज़ूर सय्यिदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। मालिक व मौला, बिलखुसूस हमारे हज़रत मौलाना तसव्वुर शहज़ाद के साहब के जितने भी अज़ीज़ व क़रीबा, बिलखुसूस इनके नाना, दादा और जितने भी अज़ीज़ व क़रीबा ईमान की हालत में इस दुनिया से चले गए हैं, मालिक व मौला, सब की अरवाह को इसका सवाब इसाल करते हैं, कबूल फरमा। हाज़रीन के जितने अज़ीज़ व क़रीबा ईमान की हालत में चले गए हैं, सब की अरवाह को इसका सवाब इसाल करते हैं, कबूल फरमा। मालिक व मौला, दुनिया में रहते हुए बातकाज़ाए बशरियत उनसे जो गुनाह सरज़द हुए, उनको मुआफ़ फरमा कर नेकियों से तब्दील फरमा। उनके कफ़नों को जन्नती कफ़नों से तब्दील फरमा। उनकी कब्रों को बुक़ाए नूर फरमा। आकाए कौनैन की शफ़ाअत से माला माल फरमा। मालिक व मौला, हमारे कारी साहब के घर पर अपनी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा। रिज़्क़े हलाल में बरकतें और वुसअतें अता फरमा। घरेलू नचाकियों से महफूज फरमा। तंग दस्तियों से निजात अता फरमा। कर्ज़दारियों से रहाई अता फरमा। बेजा मुकदमा बाजियों से महफूज फरमा। इनके घर को अमन व सुकून का गहवारा बना। मालिक व मौला, बिलखुसूस ज़िक्र मुस्तफ़ा का सदका, विलादत मुस्तफ़ा का सदका, मीलाद मुस्तफ़ा का सदका, मौला तुझे तेरे महबूब की प्यारी अदाओं का सदका, हमारे कारी साहब को औलाद नरीना की नेमत से माला माल फरमा। मालिक, इनको औलाद नरीना की नेमत से माला माल फरमा। मेरे मौला, पाक परवरदिगार मौला, इनको औलाद नरीना की नेमत से माला माल फरमा। मालिक मौला, इनको बेऐब औलाद अता फरमा। ऐसी औलाद अता फरमा कि ये अपनी ज़िंदगी में उसकी खुशियाँ देखें, उसको फलता फूलता देखें, उसको इल्म व अमल से आरास्ता होता हुआ देखें। मालिक मौला, इनके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमा। इनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमा। मालिक मौला, इनके दीगर जितने भी काम हैं, मालिक मौला, सब के अंदर बरकतें अता फरमा। मालिक मौला, तेरे दीन की आबियारी के लिए बड़ी कोशिशें करते हैं, बड़े काम करते हैं, मालिक मौला, बड़ा वक़्त देते हैं। इनकी ये कोशिशें अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मालिक मौला, इनकी कोशिशों को फल फूल अता फरमा। इनकी मेहनतों का सिला अता फरमा। मालिक मौला, हम सब को बिलखुसूस इनके वालिद गिरामी का, वालिदा साहिबा का साया इनके सरों पर दराज फरमा। हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पर दराज फरमा। मालिक मौला, इनके और हमारे सब के मुर्शिद गिरामी की खैर फरमा। मालिक मौला, उनकी ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमा।
ہمارے تمام مشائخ اہل سنت کی خیر فرما، ہمارے علماء اہل سنت کی خیر فرما۔ مالک و مولا جہاں پر بچے ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، مالک و مولا سفید بالوں والے ہیں، ان کے ضعیف اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ مالک و مولا ہم سب کی کامل بخشش فرما۔ مالک و مولا بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما، بار بار میٹھے مدینے کی بعد حاضری نصیب فرما۔ مالک و مولا تیری بارگاہ میں دست بستہ ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے مالک و مولا گریہ و زاری کے ساتھ دعا کرتے ہیں، ہمیں ساری زندگی صراط مستقیم پر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جماعت اہل سنت جو مالک و مولا تیرے محبوب کا پیارا رستہ ہے، اس پر ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اسی جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا ہمارے بھٹکے ہوں کو سیدھا راستہ عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، قاری صاحب کے تایا جان بیمار ہیں، ان کو شفا عطا فرما۔ حاضرین میں جتنے مسلمان بیمار ہیں، ہمارے عزیز و قریبہ بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، جب دم واپسی ہو یا اللہ، نگاہوں میں ہو جلوہ مصطفیٰ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔